اسپین کے شہر بارسلونا میں 10 پاکستانی شہریوں کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ حکام کے مطابق ملزمان مبینہ طور پر ایک منظم مجرمانہ تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ 10 پاکستانیوں کو اسپین میں اریسٹ کر لیا گیا ہے آن ٹیررزم چارجز۔ یہ دہشت گردی کے کیوں چارجز ہیں؟ سننے میں آیا ہے کہ یہ تو وہاں پہ مذہبی افراتفری پھیلانا چاہتے تھے اور وہاں پہ پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اسپین اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اٹلی نے جو ہے جوائنٹ ایک طرح کا ایکشن کیا ہے اور اسپین سے تقریباً 11 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے جن کا تعلق جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے تحریک لبیک والوں سے۔ وہاں پہ جا کے اگر آپ وہی جہادی ریٹورک شروع کر دیں گے تو وہ تو پھر آپ کو نہیں چھوڑیں گے نا۔ تو انہوں نے پکڑ لیا، ان کو پکڑ کے ان پہ کیسز بنا دیے، ان کو اندر کر دیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیوں پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ ابھی تک ہم تو دہشت گردی کی جنگ بھی لڑ لی، لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ بھی جانیں چلی گئیں، اربوں ڈالر کا نقصان بھی ہو گیا، ہماری دنیا میں پہچان ہی یہ بن گئی، اور ابھی بھی ہمارے پاکستانی یورپ میں جو ہے وہ باز نہیں آ رہے۔ لوگ جو اریسٹ ہوئے ہیں یہ جی اسپین میں لوگوں کو تحریک لبیک کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے حساب سے باتیں سکھا پڑھا رہے تھے اور ان کو اس طرف لے جا رہے تھے، جس سے کہ پورے یورپ میں، یورپ کی کئی کنٹریز میں جو ہے ان کا ارادہ تھا کہ یہ اٹیک کریں گے اور یہ لوگوں کو پریشان کریں گے، اور اسی طریقے سے جیسا کہ یہ پاکستان میں کیا کرتے ہیں۔ اور یہ باقاعدہ طور پہ یہ ایک گروپ کے ممبر تھے اور یہ جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز تھیں جس میں کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بھی شامل ہیں، وائلنس بھی شامل ہے، اس کو یہ اپریشیٹ کرتے تھے۔ پاکستان کے اندر جنرلی اگر ہم دیکھیں جس نے بھی ٹیررزم کا ہاتھ پکڑا ہے اس کو خود بھی نقصان ہوا ہے۔ ان کے شہر بارسلونا میں 10 پاکستانی نژاد افراد دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان مبینہ طور پر ایک منظم مجرمانہ تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ میسجنگ گروپوں کے ذریعے پرتشدد احکامات جاری کرتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیوں پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ ابھی تک ہم تو دہشت گردی کی جنگ بھی لڑ لی، لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ بھی جانیں چلی گئیں، اربوں ڈالر کا نقصان بھی ہو گیا، ہماری دنیا میں پہچان ہی یہ بن گئی، اور ابھی بھی ہمارے پاکستانی یورپ میں جو ہے وہ باز نہیں آ رہے۔ یہ پڑھ کے مجھے بھی عجیب حیرانگی ہوئی تھی کہ یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں میرے خیال سے 99% لوگ وہی ہیں جو اپنے حالات زندگی کے، اپنے خاندان کے لیے باہر نکلتے ہیں اور ہر قسم کی مجبوری، مشکل کو فیس کرتے ہیں، لیکن ان میں ظاہر ہے اس قسم کے جو آنے جانے کے وہ لنکس بن جاتے ہیں، ان میں اس کا فائدہ پھر اس قسم کی آرگنائزیشنز بھی اٹھاتی ہیں۔ ٹیررزم جو ہے وہ اب کیونکہ دیکھیں پاکستان کے اندر جنرلی اگر ہم دیکھیں جس نے بھی ٹیررزم کا ہاتھ پکڑا ہے اس کو خود بھی نقصان ہوا ہے، اور 10 لوگ اگر پکڑے گئے ہیں اسپین میں اور ایک اٹلی میں پکڑا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پورے لنکیج ہیں اور یہ کچھ نہ کچھ کرنے والے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ٹیررزم کبھی ایک سٹیٹ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتی۔ وقتی طور پہ آپ ایک انتشار پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں میں وقتی طور پہ ڈر پیدا کر دیتے ہیں، لیکن اگلے دن زندگی اپنے آپ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور سٹیٹس کبھی ڈیفیٹ نہیں ہوتی تھرو ٹیررزم۔ پاکستان کے لیے یہ مصیبت ہو جائے گی نا۔ پہلے ہی آپ کو پتا ہے ہمارا پاسپورٹ کتنا ڈاؤن گریڈڈ ہے۔ ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی امریکہ والے تو ہمیں ویزا دینے کو بھی تیار نہیں ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اورنج کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں۔ آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ رائٹرز نے یہ خبر دی ہے پاکستان کو اورنج کیٹیگری میں ڈال دے ہیں۔ اورنج کیٹیگری کا ڈاکٹر صاحب مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف پاکستانی جو امیر بزنس مین ہیں وہ جا سکتے ہیں، ٹورزم اینڈ امیگریشن کے لیے تو آپ جا ہی نہیں سکتے، اور بات ختم ہو گئی جی، بات ہی ختم ہو گئی اب۔ اور یہ رائٹرز کی خبر ہے، آپ اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتے۔ رائٹرز بالکل کریڈیبل ایجنسی ہے بے شک۔ تو اب کیا جائے؟ آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کو تیار تو پاکستان کی وہ ڈیپ سٹیٹ نہیں کیا تھا۔ ڈیپ سٹیٹ یہ ہم اس کے اوپر کنفیوژن کوئی نہیں ہے، اور کیونکہ اب ڈیپ سٹیٹ کے اوپر اتنا پریشر ہے یہ IMF کی طرف سے اور ادھر ادھر سے، اور بہرحال ٹرمپ بھی ڈنڈا دے گا ہمیں، the way I understand him۔ ہاں جی، تو ان کو پاکستان کے اندر تو ان پہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں مکھو ٹھپنا پائے گا انادا، ہاں جی، لیکن ان کی جو لنکیجز باہر ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گی۔ لیکن جو یہ پلان کر رہے تھے ٹیررزم کے ایکٹس
What did they hope to achieve? I don't understand. ये कि स्पेन और उसके साथ साथ जो है वो इटली ने जो है जॉइंट एक तरह का एक्शन किया है और स्पेन से तकरीबन 11 लोगों को अरेस्ट किया गया है जिनका ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है तहरीके लब्बैक वालों से। 11 पाकिस्तानी तालिबान बताए जा रहे हैं जो अरेस्ट किए गए हैं। ये खबर इस वक्त इंटरनेट पे बहुत तेजी के साथ गर्दिश कर रही है और बताया जा रहा है कि ये तहरीके लब्बैक वाले, यानी कि आप ये समझिए कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के लोग जो हैं 11 बताए जा रहे हैं जो अरेस्ट किए गए हैं। उसके साथ ही साथ ये साद रिजवी जो कि आजकल हेड करता है तहरीके लब्बैक को, उससे पहले खादिम हुसैन रिजवी जो इसके फादर थे वो हेड किया करते थे। तो इसका जो एक्स पे अकाउंट है यानी कि जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया गया है, उसको शट डाउन कर दिया गया है और उसके साथ ही साथ इन लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई करने का आगाज हो चुका है। बात ये की जा रही है कि ये लोग जो है ये 11 लोग जो अरेस्ट हुए हैं ये जी स्पेन में लोगों को तहरीके लब्बैक की जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से बातें सिखा पढ़ा रहे थे और उनको उस तरफ ले जा रहे थे जिससे कि पूरे यूरोप में, यूरोप की कई कंट्रीज में जो है इनका इरादा था कि ये अटैक करेंगे और ये लोगों को परेशान करेंगे और उसी तरीके से जैसा कि ये पाकिस्तान में किया करते हैं। और अब हुआ ही है कि जी यूरोप में जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार फिर जो है बहुत ज्यादा सख्ती के साथ यूरोप में इस चीज को रोकने की कोशिश की जा रही है कि ये एक्सट्रीमिज्म जो है वो यूरोप में ना फैले और खास तौर पे ये टीएलपी वाले और इसी तरह के दूसरे लोग जो हैं उनको अरेस्ट करने का सिलसिला जारी है। 11 पाकिस्तानी आज ही अरेस्ट किए गए हैं और उनके बारे में यही बताया जा रहा है कि वो तहरीके लब्बैक की जो बातें हैं या तहरीके लब्बैक वालों के जो आइडियाज हैं उनको दूसरे लोगों को बता रहे थे, सिखा पढ़ा रहे थे और इसी तरीके से उनको भड़का रहे थे और इस तरफ को या कह लीजिए कि टॉर्चर की तरफ लोगों को ले जाने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए और इस किस्म की बातें जो है ये यूरोप तक पहुंचाने में की कोशिश की जा रही थी। बहुत अच्छा काम किया है यूरोप की गवर्नमेंट ने, इटली और स्पेन की खास तौर से कि उन्होंने इस तरह के लोगों को अरेस्ट किया है। ये 11 लोग जो हैं ये यकीनन डिपोर्ट किए जाएंगे, लेकिन क्या ये 11 जो हैं अभी तक 111 लोगों को अभी तक नहीं भड़का चुके होंगे? ये वही बात है जो पाकिस्तान में हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान में जो इंतहा पसंदी हो रही है, चल रही है, उसमें बेशक आपने लोगों को अरेस्ट किया है, बेशक आप कहते हैं कि जी हमने तो खुद अपनी बड़ी जाने दी और कई तरह की जो बातें की जाती हैं, लेकिन क्या उन लोगों ने जिन्होंने ये जहर फैलाया, क्या आपको लगता नहीं कि उन्होंने आगे भी बहुत से लोगों के लिए जो है ये रास्ता बना दिया है और कई लोगों के जो माइंड सेट है उसमें ऑलरेडी वो जहर भर चुके हैं। अब उन लोगों तक कैसे पहुंचना है, उन लोगों तक ये बात कैसे उनको दिमागों से निकालनी है या उनको कंट्री से कैसे निकालना है, ये यकीनन यूरोप के लिए एक बहुत मुश्किल मरहला होगा। अब यहाँ से जो है ये बात तो साफ हो गई है कि जो 11 लोग अरेस्ट किए गए हैं वो 11 के 11 टीएलपी के ही बताए जा रहे